میں بلا کسی تاخیر اس پریس کانفرنس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا بلال احمد صاحب حسینی رکن مرکز تحفظ اسلام ہند سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قربانی کی اہمیت و فضیلت کے اوپر مختصر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا بلال احمد صاحب حسینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز علماء کرام اور میرے محترم و مکرم سامعین اعظام، آج کا یہ پریس کانفرنس مرکز تحفظ ہند کے زیر اہتمام جو آپ حضرات کے زیر سماعت ہے، یہ ماہ مبارک یعنی جو عشرہ ذی الحجہ ہمارے سامنے ہے، اس کے پیش نظر پریس کانفرنس بلایا گیا ہے، اور جس میں قربانی کے موضوع پر مجھے بولنے کے لیے کہا گیا تھا، لہذا میں قربانی کے فضائل پر چند ایک منٹ آپ حضرات کے سامنے اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، قربانی یہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے، اور قربانی کی فضیلت تو احادیث میں بے شمار ہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر قربانی کی کوئی فضیلت نہ بھی ہو تب بھی اس کے بارے میں جو ہمارے نبی کا رویہ رہا ہے اور ہمارے نبی کا جو طرز عمل ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس بات کا اہتمام کیا اور آپ نے پورے اہتمام کے ساتھ قربانی کا عمل کیا ہے، تو ہمارے اوپر بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ یہ ہر انسان پر جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس آج کے دور کے حساب سے 37-38 ہزار روپے ہو، تو ایسے ہر انسان پر واجب ہوتا ہے۔ ایک غلط فہمی لوگوں میں ہوتی ہے کہ پورے گھرانے کی طرف سے یا گھر کے کسی بڑے بھائی یا ابا یا کسی بھی ذمہ دار کی طرف سے لوگ قربانی دے دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جس کے پاس بھی اتنی رقم ہو، 37 یا 38 ہزار روپے، تو ایسے ہر انسان پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ کسی ایک کی طرف سے کرنے سے تمام لوگوں کے ذمے سے اس کا وجوب ادا نہیں ہوتا۔ عورتوں پر علیحدہ ہے، مردوں پر علیحدہ ہے، لہذا ہر ایک انسان کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تو اس کا ہمیشہ سے اہتمام فرمایا ہے، اور مزید بنا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے مزید انعامات بھی رکھے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں امی عائشہ نے فرمایا ہے کہ ان دنوں میں یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے، اور انسان جو قربانی کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ جانور اپنے خون اور گوشت پوش کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی ان تمام کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہو، مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا اس انسان کو ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ قربانی میں جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اس جانور کے جسم میں جس قدر بھی بال ہوتے ہیں، ہر ایک بال کے بقدر ہمیں ثواب ملتا ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو یہ اتنا اہم عبادت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے نہ کرنے پر وعیدیں بھی ذکر کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرنے کا وسعت رکھے اور جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو، جو صاحب نصاب ہو، اتنا مال اس کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے وعید ذکر کی کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہمارے مسلمانوں سے وہ قریب بھی نہ آئے۔ ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو اس قدر واجبات میں کاہلی کرے، سستی کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اس خوشی کے موقع پر وہ ہمارے ساتھ شریک نہ ہو۔ تو اس قدر اس کی وعیدیں ہیں۔ لہذا جس انسان کے پاس بھی آج کے دور میں 37 یا 38 ہزار روپے ہو اور وہ ضرورت سے زائد ہو، تمام اخراجات ضروریات سے زائد ہو، تو ایسے انسان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ قربانی سے مقصود کیا ہے۔ تو قربانی سے جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہو جائے۔ یہ جانور تو گویا کہ صرف ایک اشاریہ ہے
اور اس سے اصل مقصود یہی ہے کہ گویا کہ ہم یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آن پڑے تو ہم اپنی جان کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ تو یہ قربانی کا جو قرآن کریم نے سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ذکر کیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ پوشت، نہ خون، کچھ بھی نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا تقویٰ جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ پوری للہیت کے ساتھ اور تقویٰ حاصل کرنے کے لیے اس کام کو کرے۔ اور قربانی نام ہی ہے کہ ما یتقرب الی اللہ، کہ جس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ تو قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس سے چونکہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لہذا اس میں پوری للہیت ہونی چاہیے۔ اگر انسان واہوائی کے لیے یا محلے والوں کو اور گاؤں پڑوس والوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرے گا تو پھر اس کا وہ کام گویا کہ دوسروں کے لیے ہو گیا، اللہ کے لیے تو رہا ہی نہیں۔ اس لیے اس کام میں خلوص اور للہیت بھی پیدا ہونی چاہیے۔ تو یہ قربانی کا عمل جو اسی عشرے کے بالکل آخر میں آئے گا، تو یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیشہ سے کیا ہے، اور اس پر مزید انعامات کی بشارتیں بھی سنائی ہے، اور نہ کرنے پر وعیدیں بھی ہے، اور اس کے خاص اغراض و مقاصد بھی ہیں، اور یہ کافی تفصیل طلب اور وقت طلب موضوع بھی ہے، جس پر اس پورے عشرے میں مرکز کے زیر اہتمام انشاءاللہ اکابرین جو ہندوستان کے مختلف اضلاع سے چنے جائیں گے، اور نامور اکابرین اس پر شریک ہو کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ مرکز کے اس پروگرام میں خصوصی طور پر شریک ہوں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی باتوں کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔